پیچھے پچھلے یونٹ کے آخر میں قواعد میں تین یعنی چیزیں پڑھی، ایک اسم، ایک فعل اور ایک حرف، ٹھیک ہے. پھر اس کا اگر جمع کیا آتی ہے، یعنی اسم کی جمع اسماء، فعل کی جمع افعال اور حرف کی جمع حروف، ٹھیک ہے، اسماء افعال اور حروف. اچھا، ابھی یہاں پر فعل کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ فعل پھر آگے اس کی چار قسمیں ہیں. فعل کی قسمیں ہیں چار. ایک کو کہا جاتا ہے فعل ماضی، ایک ہے فعل مضارع، ایک ہے فعل امر، ایک ہے فعل نہیں. ان کا سرسری پہلے ترجمہ بتاتا ہوں کہ فعل ماضی کا. فعل ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو. گزشتہ زمانے میں اس وقت سے فعل حال، یعنی حال جو موجودہ وقت ہے، اس سے پہلے جو بھی کام ہوا ہو اس کے لیے ہم جو فعل استعمال کریں گے وہ فعل ماضی ہوگا، ٹھیک ہے، پاسٹ جسے انگلش میں کہا جاتا ہے. اچھا، اور فعل مضارع کس کو کہا جاتا ہے؟ فعل مضارع میں حال بھی ہوتا ہے اور مستقبل بھی ہوتا ہے. جیسے ہم اگر میں فعل مضارع کا صیغہ استعمال کروں، ینصرو، ینصرو کا مطلب ہے مدد کرتا ہے، ٹھیک ہے، موجودہ زمانے میں، اور مدد کرے گا آئندہ زمانے میں، ٹھیک ہے. یہ دونوں زمانے فعل مضارع میں موجود ہوتے ہیں، فعل حال بھی اور فعل مستقبل بھی. سمجھ آ رہی ہے؟ نمبر تین ہے فعل امر. فعل امر کا مطلب ہے کہ حکم دیا جائے کسی بات کا کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے، افعل یا انصر مدد کرو، اضرب اس کو مارو. یہ سارے حکم ہیں. یعنی حکم جہاں دیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں امر. اور چوتھی قسم جو ہے وہ نہیں. نہیں کا معنی ہے مدد، نہیں کا معنی ہے یعنی منع کرنا. ایک امر ہے، یعنی امر کے مقابلے میں نہیں ہے. امر کا معنی ہے حکم دینا، اور نہیں کا معنی جو ہے وہ ہے منع کرنا. کسی بات سے آپ کسی کو منع کرتے ہیں. یہ چار بنیادی جو ہے وہ افعال ہو گئے، یہ چار قسمیں ہو گئی. ابھی یہاں پر آپ کو بتایا جائے گا کہ فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ کیا ہے. ہمارے پاس فعل ماضی ہے مثلا فعل، ٹھیک ہے، اس سے ہم فعل مضارع کیسے بنائیں گے؟ تو فعل مضارع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ابتدا میں فعل ماضی ہے، مثلا ہمارے پاس ہے فعل، ٹھیک ہے، یہ لکھا ہوا ہے. ابھی اس سے ہم نے بنانا ہے فعل مضارع. تو فعل مضارع کے لیے لازمی ہے کہ اس کی ابتدا میں، یعنی فعل ماضی کی ابتدا میں آپ چار حروف میں سے ایک حرف لگائیں. وہ چار حروف کون کون سے ہیں؟ ایک ہے یا، ایک ہے تا، ایک ہے حمزہ اور ایک ہے نون. ان چار حروف میں سے یہ فعل مضارع کی یعنی علامت مضارع اس کو کہا جاتا ہے، فعل مضارع کی علامت ہے. ان چاروں میں سے کوئی ایک جو بھی صیغہ آپ بنا رہے ہیں تو اس کے مطابق ان چار حرفوں میں سے ایک حرف آپ نے لگانا ہے، یا، تا، حمزہ اور نون. یہ علامت مضارع اس کو کہا جاتا ہے. شروع میں یہ لگا دیا، اس کے بعد پھر آگے اس کو فا عین لام کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. یہ تین کلمے یہ ذہن میں رکھیں، فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. جو فا عین لام کی جگہ پر آئے گا ہم اس کو فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ کہیں گے. فرض کیا فعل ہے نا، تو اس کے نیچے میں لکھتا ہوں نصارہ. ابھی نون جو ہے یہ فا کلمہ ہے اس لیے کہ فا کی جگہ پر آ رہا ہے. صاد جو ہے یہ عین کلمہ ہے اس لیے کہ عین کی جگہ پر آ رہا ہے. جو را جو ہے یہ را جو ہے یہ لام کلمہ ہے اس لیے کہ لام کی جگہ پر آ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ہو گئی فا عین لام. ابھی ہم فعل مضارع بنا رہے ہیں. سب سے پہلے شروع میں آپ نے علامت مضارع لگا دی. علامت مضارع میں نے آپ کو چار بتا دیے، یا، تا، الف اور نون. ان میں سے کوئی ایک حرف آپ نے لگا دیا. اس کے بعد اگلا آ رہا ہے فا کلمہ. فا کلمہ کو آپ نے کرنا ہے ساکن، ٹھیک ہے، فا کلمہ کو آپ نے ساکن کرنا ہے. پہلے تو اس پر زبر تھا نا، فعال تھا نا، تو اس فا کو آپ ساکن کر دیں، جزم اس پہ لگا دیں، وہ ساکن کر دیا آپ نے. اچھا، لام کلمہ آخری جو کلمہ ہے لام والا،
اس پر ہم نے لگانا ہے ضمہ، پیش آئے گا اس پر، ٹھیک ہے. اور عین کلمہ جو ہے وہ ماضی کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، ماضی کے اعتبار سے انہیں اس کو فتحہ، کسرہ یا ضمہ دیا جائے گا. مثلا ابھی دیکھیں، یہ تو چار قواعد میں نے آپ کو بتا دی. ابھی مثلا نصر ہے، اس سے ہم نے بنانا ہے ینصر. نصر ماضی ہے، ینصر مضارع ہے. یہ نصر سے ینصر بنا کیسے کہ شروع میں ہم نے علامت مضارع لگایا، ٹھیک ہے، اس کے بعد نون یعنی فا کلمہ آیا، فا کلمے کی جگہ پر نون تھا نا، میں نے آپ کو بتایا، تو نون کو ہم نے ساکن کر دیا، ین بن گیا. آخر میں را کے اوپر جو ہے وہ پیش آیا، ٹھیک ہے، اور سواد پر جو ہے وہ آ گیا پیش، سواد پر بھی جو ہے وہ کیا آیا، پیش آ گیا. تو نصر سے ینصر بن گیا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد یعنی اس طرح اگر فعل یفعل، فعل یفعل، اس طور پر یہ ٹوٹل کچھ بن جاتے ہیں تقریباً 9 یعنی کیٹیگریز بن جاتی ہیں اس کی. اس کو ابواب ثلاثی مجرد کہتے ہیں. ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد کا مطلب ہے یعنی 3 حرفی. فعل یہ جس کا ماضی، فعل ماضی 3 حرفی ہو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مجرد، ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی طور پر ہیں تو 9، لیکن ان 9 میں سے 3 استعمال نہیں ہوتے، تو اس میں سے جو بچ جاتے ہیں وہ ہیں 6 جو عام استعمال میں آتے ہیں، ٹھیک ہے. مثلا یہ 9 کیسے بن جائیں گے؟ 9 ایسے بن جائیں گے کہ فعل یعنی عین جو مضارع کا یعنی فعل یفعل، عین کلمے کے اوپر زبر آ گیا، فعل فعل ماضی، یفعل عین کلمے کے نیچے زیر آ گیا فعل مضارع کے، فعل فعل ماضی اسی طرح آیا تینوں میں، اور یفعل عین کلمہ چینج ہو رہا ہے، باقی اسی طرح ہے، عین کلمے کو ہم چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. فعل فعل ماضی 3 اسی طرح آ رہا ہے، فعل فعل فعل. عین کلمے کو ہم چینج کر رہے ہیں، فعل یفعل عین کلمے کے اوپر زبر، فعل یفعل عین کلمے کے نیچے زیر، فعل یفعل عین کلمے کے اوپر پیش. ایک 3 تو یہ ہو گئے. اب فعل ماضی کے عین کلمے کو ہم زیر دیتے ہیں، فعیلہ. ابھی دیکھیں فعیلہ یفعل، اس کے عین کلمے کو اسی طرح چینج کریں گے، زبر زیر پیش فعل مضارع کے، فعیلہ یفعل، فعیلہ یفعل اور فعیلہ یفعل، یہ 3 ہو گئے، ٹھیک ہے. اب آگے اگلے جو 3 ہیں وہ فعل ماضی کے عین کلمے کو ہم نے پیش دینا ہے، فعول یفعل، اور مضارع کے اسی طرح عین کلمے کو زبر زیر پیش آئے گا. تو فعول یفعل، فعول یفعل اور فعول یفعل، یہ ٹوٹل 3 3 3 یہ ہو گئے 9. ان میں سے جو پہلے 5 ہیں یعنی فعل یفعل، فعل یفعل اور فعل یفعل 3، اس کے بعد فعل یفعل، فعل یفعل، یہ 5، یہ پہلے 5 استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد 6 7 8 جو آپ کو بتائے یعنی فعل یفعل یہ والا، اور فعل یفعل اور فعل یفعل، یہ 3 یعنی 6 7 8 یہ استعمال نہیں ہوتے، اور پھر آخر میں 9 جو ہے نمبر 9 فعل یفعل یہ استعمال ہوتا ہے. تو اس کو ہم مینشن اس طور پر کرتے ہیں اس لیے کہ فعل یفعل کریں گے تو اس طرح سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کو ابواب بندی میں عربی میں اس کو مختص کیا گیا ہے، وہ ہے جو فعل یفعل ہے اس کو کہتے ہیں فتح یفتح، باب سے ہے یہ، ٹھیک ہے. جو فعل یفعل ہے جس میں فعل مضارع میں عین کلمے کے نیچے زیر ہے اس کو کہتے ہیں ضرب یضرب، ٹھیک ہے. اور جو فعل یفعل ہے اس کو کہا جاتا ہے نصر ینصر. چوتھا نمبر ہے فعل یفعل، اس کو کہتے ہیں سمع یسمع. اور جو 5واں نمبر ہے فعل یفعل، اس کو کہتے ہیں حسب یحسب. ٹھیک ہو گیا؟ کسی کو یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اچھا، یہ کسی نے ہینڈ ریز کیے تو میں نے کہا کہ اچھا. اور جو آخری ہے فعل یفعل، تو اس کو کہا جاتا ہے کرم یکرم.
ٹھیک ہو گیا. اس طرح یہ ہو گئے 6 گروپ، 6 ابواب بن گئے. نمبر 1 فتح یفتح، نمبر 2 ضرب یضرب، نمبر 3 نصر ینصر، نمبر 4 سمع یسمع، نمبر 5 حسب یحسب، اور نمبر 6 کرم یکرم. یہ 6 جو ہے یہ استعمال میں ہے، عربی کے استعمال میں یہ 6 ابواب ہیں. ٹھیک ہے، اس طور پر اس کو ابھی یاد کرنا جو ہے وہ آسان بھی ہو گیا ہے. اچھا، تو جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ایک ہے ثلاثی. ثلاثی کہتے ہیں ثلاثہ، عربی میں کہتے ہیں 3 کو. تو جس کا فعل ماضی میں 3 حرف ہوں گے، جیسے نصر، یہ جو ہم نے پڑھے یہ سارے ثلاثی مجرد اس کو کہا جاتا ہے، یعنی محض ثلاثی 3 ہے. لیکن جب ہم بعض ایسے ابواب ہیں آگے کہ اس کو ثلاثی مزید اس کو کہا جاتا ہے. ثلاثی مزید کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو ثلاثی یعنی بنیادی فا عین لام کلمہ ہے، لیکن اس کے ذات ایک حرف یا 2 حرف یا 3 حرف بڑھ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے. اچھا، اگر ایک حرف کا اضافہ ہوا ہو، یعنی ایک حرف کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، 2 حروف کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور 3 حروف کا بھی اضافہ ہو سکتا ہے. ایک حرف کا اضافہ ہو، جیسے مثلا فعل سے ہم نے بنایا افعل، باب افعال میں ہم چلے گئے. ٹھیک ہے، افعل جب بنایا تو یہاں پر الف کا اضافہ ہوا، ایک حرف کا اضافہ ہوا، حمزہ کا، حمزہ کا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، جیسے کروم سے اکرم بنا. اسی طرح یا فعل سے علم سے، ٹھیک ہے، وہ علم بن گیا، باب تفعیل ہے. یہاں پر علم یعنی عین کلمہ ایک اضافی آ گیا. ٹھیک ہے، علامہ تھا نا، علامہ یا عالمہ تھا تو علم اس سے بن گیا. تو لام 2 ہو گئے، تو ٹوٹل حروف ہو گئے 4. تو 3 جو ہے وہ ثلاثی ہے، اور یہ آ گیا مزید فی. ٹھیک ہے، ایک حرف کا اضافہ ہو گیا ہے. اسی طرح 2 حرفوں کا اضافہ ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ 2 حرف کا اضافہ ہو، مثلا فعل سے ہم بناتے ہیں افتعل. اب یہاں پر ایک تو حمزہ کا اضافہ ہوا اور ایک تا کا اضافہ ہوا، فعل سے افتعل. فا عین لام کے علاوہ 2 حروف یہاں پر زیادہ ہیں، ایک حمزہ اور ایک تا، افتعل. جیسے کسبہ سے اکتسبہ. ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے قبیلہ ہے تقبلہ، قبیلہ ہے اس سے تقابلہ. ٹھیک ہے، یہ سارے 2 حروف یہاں پر زیادہ ہو رہے ہیں. اچھا، 3 حروف کی مثال کیا ہوگی؟ کہ جہاں پر ثلاثی میں سے یعنی فا عین لام کلمے کے علاوہ 3 حروف مزید اضافہ ہوئے ہوں. مثلا غفرہ ہے، غفارہ 3 حروف ہیں، اس کے ساتھ 3 حروف اضافہ ہوئے ہیں یہاں پر کہ استغفر، باب استفعال میں چلے گئے. تو یہاں ایک تو حمزہ کا اضافہ ہوا، ایک سین کا اضافہ ہوا، اور ایک تا کا اضافہ ہوا. یہ ٹوٹل 6 حروف ہو گئے. تو یہ 3 حروف جو ہیں وہ یہاں پر زیادہ ہوئے ہیں. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اچھا، اس کے بعد ثلاثی مزید فی کا ماضی سے، اس سے پہلے جو ہم نے ماضی سے مضارع بنایا تھا، ٹھیک ہے، وہ تو ثلاثی مجرد کا تھا. کہ فعل سے ہم نے بنایا یفعل، یا نصر سے بنایا ینصر. اب اگر یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس سے ہم کیسے بنائیں گے جو ہے وہ مضارع، فعل مضارع کیسے بنائیں گے؟ تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے تو علامت مضارع ہم نے لگانی ہے. جب بھی فعل مضارع بنائیں گے، علامت مضارع یا تا، حمزہ، نون، ان تینوں میں سے ان صیغوں کے مطابق ایک حرف شروع میں لگایا جائے گا. ایک بات، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اضافہ جو ہے وہ ماضی 4 حرف کا ہے، مثلا فعل سے افعل ہے، افعل ہے نا، افعل یہ 4 حرفی ہے، الف ہے، فا ہے، عین ہے، اور لام ہے، 4 حرفی فعل ماضی. ٹھیک ہے، اگر فعل ماضی 4 حرف کا ہے تو علامت مضارع پر ضمہ لگے گا.
علامت مضارع پر کیا لگے گا؟ ضمہ. جیسے افعل ہے تو اس سے یفعل بنے گا. افعل سے کیا بنے گا؟ یفعل. شروع میں جو علامت مضارع ہے اس کے اوپر پیش لگے گی.